بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ انشاءاللہ آج ہم نور الانوار میں بیان جواز النسخ بالکتاب و سنت متفقا و مختلفا کو پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کے لیکچر کو۔ فرسٹ آف آل ہمارے پاس اعراب اور ترجمہ ہے، اس کو پڑھیں گے اور اس کے بعد اس کی تشریح کو دیکھیں گے۔ بیان جواز النسخ یعنی یہ بیان ہے جواز النسخ، نسخ کے جائز ہونے کا، بالکتابی کتاب اللہ کے ذریعے سے، و سنتی اور سنت کے ذریعے سے، متفقاً متفق اعتبار سے، و مختلفاً اور مختلف اعتبار سے۔ یعنی متفقاً اور مختلفاً کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ سے ہو تو یہ متفق ہے، حدیث کا نسخ حدیث سے ہو تو یہ متفق ہے، کتاب اللہ کا نسخ حدیث سے ہو یا حدیث کا نسخ کتاب اللہ سے ہو تو یہ مختلف ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّسْخُ، اور یجوز النسخ، نسخ جائز ہوتا ہے، بالکتابی و سنتی متفقاً و مختلفاً، کتاب اللہ اور سنت کا نسخ جائز ہے، متفقاً بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا کتاب اللہ کا کتاب اللہ سے اور حدیث کا حدیث سے نسخ، اور مختلفاً بھی جائز ہے جیسے کتاب اللہ کا حدیث سے اور حدیث کا کتاب اللہ سے نسخ، دونوں طرح جائز ہے۔ یہ بات کہی گئی ہے اس لائن میں۔ فیجوز نسخ الکتابی، پر جائز ہے کتاب اللہ کا نسخ، بالکتابی کتاب اللہ سے، و سنتی اور سنت سے، وقضا یجوز، اور اسی طرح جائز ہے نسخ السنتی، سنت کا نسخ، بالسنتی سنت کے ذریعے سے، والکتابی اور کتاب اللہ کے ذریعے سے، جو میں نے آپ کو بتائی بات۔ فہیہ اربع صور، تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں خلافاً للشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے، رحمہ اللہ، فی المختلفی، مختلف والی صورت میں، یعنی جس میں کتاب اللہ کا نسخ سنت سے ہو رہا ہوگا یا سنت کا نسخ کتاب اللہ سے ہو رہا ہوگا، اس میں امام شافعی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں۔ فلا یجوز عندہ، پس ان کے نزدیک جائز نہیں ہے، الا نسخ الکتابی، سوائے کتاب اللہ کا نسخ، بالکتابی کتاب اللہ ہی سے، والسنتی اور سنت کا نسخ، بالسنتی سنت ہی کے ذریعے سے، تمسکاً دلیل پکڑتے ہوئے، بأنہ اس طور پر، لو جازا نسخ الکتابی، اگر ہم جائز کہہ دیں نسخ الکتابی کتاب اللہ کے نسخ کو، بالسنتی سنت کے ذریعے سے، ہم اگر جائز قرار دے دیں کتاب اللہ کا نسخ سنت کے ذریعے سے، لیقول الطاعنون، تو تانا زنی کرنے والے لوگ ضرور کہیں گے، ان الرسول، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اولا پہلے شخص تھے، ما کذب اللہ، نعوذ باللہ، جنہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جھوٹ کہا، ما کذب اللہ، جنہوں نے اللہ کی تکذیب کی، نعوذ باللہ۔ فکیف یؤمن باللہ، پس کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے اللہ پر، بتبلیغہ، ان کی تبلیغ کے ساتھ، تبلیغ کے ذریعے سے کیسے ایمان لایا جا سکتا ہے۔ اس اشکال سے، اس اعتراض سے، طعنہ زن لوگوں کے بچنے کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس طرح نسخ کرنا جائز نہیں ہے۔ ولو، اور کہتے ہیں اگر جازہ نسخ السنتی، سنت کو جائز قرار دیں، سنت کے نسخ کو، جازہ نسخ السنتی، سنت کے نسخ کو جائز قرار دے دیں، بالکتابی کتاب اللہ کے ذریعے سے، لیقول الطاعنون، تو طعنہ زن لوگ کہیں گے، طعنہ دینے والے لوگ کہیں گے، بأن اللہ تعالیٰ کذب رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی تکذیب کر دی۔ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کر رہے ہیں نا، تو کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کے حکم کو یعنی منسوخ کر رہے ہیں۔ تو یہاں پر یہ طعنہ دینے والے کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی بات کی تکذیب کر دی، فکیف تصدق قولہ، تو ان کی بات کو کیسے سچا جانا جا سکتا ہے۔ قلنا، ہم کہتے ہیں، اب امام شافعی ان 2 بہت زیادہ جو ہے طاعنین کی طرف سے کیے جانے والے اعتراض سے بچنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ مختلف والی صورتیں جائز نہیں ہیں نسخ میں، البتہ متفق والی صورتیں جائز ہیں۔ اور میں نے بتا دیا کہ طعنہ کیا دیتے ہیں طاعنون۔ تو اس کے بعد ہم کیا جواب دیتے ہیں، اس کے بعد ذکر کر رہے ہیں، قلنا، ہم نے کہا، مثل ھذا الطعن، اس طعن کی مثل، لا مفر عنہ، اس سے تو کوئی جائے فرار نہیں ہے، بچا ہی نہیں جا سکتا ایسے طعنہ زن لوگوں کے ان طعنوں سے، کسی صورت میں بھی نہیں بچا جا سکتا، فی المتفقی ایضا، متفق والی صورت میں بھی نہیں بچا جا سکتا، یعنی متفق والی صورت جس میں کتاب اللہ کو کتاب اللہ سے منسوخ کرتے ہیں، سنت کو سنت ہی سے منسوخ کرتے ہیں، اس میں بھی طعنہ زن لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ نکال ہی لیں گے، جس کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی جو ہے اس میں شبہ پیدا کر دیں گے۔ تو ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے جواب ہے کہ متفق والی صورت میں بھی طعنہ زن لوگوں کی
جو ہے شرارتوں سے نہیں بچا جا سکتا۔ وَهُوَ صَادِرٌ مِّنَ السُّفَهَاءِ الْجَاهِلِينَ، اور یہ بات تو صادر ہوتی رہتی ہے بے وقوف جاہل لوگوں سے۔ فَلَا يُؤْبَى بِهِ، تو اس سے جو ہے وہ چیز معیب نہیں ہوگی، یعنی اس میں کوئی عیب پیدا نہیں ہوگا۔ وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے اس میں دلیل پکڑی ہے، یعنی استدلال کیا ہے رحمہ اللہ نے، ایضاً اسی میں یہ استدلال کیا ہے، فی عدم جواز نسخ الکتاب بالسنتی، کتاب اللہ کا نسخ جائز نہ ہونے کے بارے میں سنت کے ذریعے سے، بقولہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے، اذا روی لکم عنی، جب تمہارے سامنے کوئی چیز مروی ہو یعنی روایت کی گئی ہو، لکم تم سے، عنی میرے حوالے سے، میرے بارے میں، حدیث کوئی حدیث، فعرضوہ پس اسے پیش کر دو، اسے پیش کرو، علی کتاب اللہ تعالی، کتاب اللہ پر، فما وافقہ، پس اگر وہ اس کے موافق ہو، فقبلوہ، تو اسے قبول کر لو، والا فردوہ، اور اگر وہ اس کے موافق نہ ہو تو اسے رد کر دو۔ فکیف ینسخ بہا، تو کیسے منسوخ کیا جا سکتا ہے، وفی عدم جواز نسخ سنت بالکتابی، اور کتاب سنت کے نسخ جائز نہ ہونے کے بارے میں کتاب اللہ کے ذریعے سے، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ قول پیش کرتے ہیں امام شافعی رحمہ اللہ، لتبین للناس، تاکہ آپ بیان کریں لوگوں کے لیے، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف وحی کیا جاتا ہے، اتارا جاتا ہے۔ اب یہاں سے پوری بات یہاں پر کیا بتائی گئی ہے، امام ابو حنیفہ کا موقف آپ نے پڑھ لیا کہ ان کے نزدیک چاروں صورتیں جائز ہیں، اور امام شافعی کے نزدیک جو ہے متفق والی صورت جائز ہے، مختلف والی صورت جائز نہیں ہے۔ ان کے نزدیک ہم نے بات سن لی تھی کہ تانا دینے والے لوگوں کے تانے سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب جو ہے یعنی کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کریں گے تو تانا دینے والے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بات کو جھوٹا قرار دے دیا، تو ان کی تبلیغ پر ایمان لا کر کیسے اللہ تعالیٰ، ان کی تبلیغ کو سن کر کیسے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا جائے۔ اور جب جو ہے سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کو منسوخ کیا جاتا ہے تو اس وقت تانا دینے والے کہیں گے کہ نبی نے ہی اول اللہ تعالیٰ کی بات کی تکذیب کر دی۔ تو ہمارا جواب یہ تھا کہ تانا دینے والے تو متفق والی صورت میں بھی نہیں بچیں گے، وہ کوئی نہ کوئی شرارت کر کے اپنا کوئی نہ کوئی تانا نکال ہی لیں گے اس میں۔ امام شافعی کا ہم نے موقف پڑھ لیا تھا کہ ان کے نزدیک مختلف والی صورت جائز نہیں ہے، اور ان کے نزدیک جو ہم نے یہ بات پڑھی کہ مختلف والی صورت جائز نہیں ہے، اس کی انہوں نے دو دلیلیں بھی پیش کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہاں پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی تم سے کوئی حدیث روایت کی جائے تو اسے کتاب اللہ پر پیش کرو، جو اس کے موافق ہو اس کو قبول کر لو، جو اس کے موافق نہ ہو اس کو رد کر دو۔ تو یہ جو ہے عدم جواز نسخ کتاب بالسنت کے لیے تھا، یعنی سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کے نسخ کے جائز نہ ہونے کے بارے میں تھا۔ یہ دلیل حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے پیش کی تھی۔ اس کے بعد جو ہے کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کے نسخ جائز نہ ہونے کی دلیل یہ بتائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ تاکہ آپ یہ جو حدیثیں ہیں اس کے بارے میں تاکہ آپ بیان کر دیں لوگوں کے لیے جو ان کی طرف نازل کیا جاتا ہے، نازل کیا گیا ہے۔ تو اس صورت میں بھی جو ہے سنت بہت امپورٹنٹ ہو گئی، سنت کا نسخ یعنی سنت کا نسخ ہونا ممکن نہیں ہوا۔ تو اس صورت میں بھی یعنی کتاب اللہ اور سنت کا نسخ امام شافعی کے نزدیک کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ فَلَوْ نُسِخَتِ السُّنَّةُ، پس اگر منسوخ کر دی جائے سنت بھی اس کے ذریعے سے، لم تصلح بیاناً لہو، تو وہ اس کے لیے بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھے گی۔ اگر منسوخ ہی کر دی جائے، جو چیز بیان بنانے کے لیے آئی تھی اسی کو منسوخ مان لیا جائے تو پھر تو بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی وہ۔ قلنا، ہم نے جواب دیا، لما کان النسخ بیان مدت الحکم، کہ جب جو ہے وہ بیان نسخ جو ہے وہ بیان ہے مدت الحکم، حکم کی مدت کا، المطلقی، مطلق حکم کی مدت کا بیان ہے، جازا، تو جائز ہے، ان یبین اللہ مدت کلام رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دیں اپنے رسول کے کلام کی مدت کو، اللہ تعالیٰ بیان کر سکتے ہیں اپنے رسول کے کلام کی مدت کو۔ ہم نے کہا جب نسخ جو ہے وہ ایک مطلق حکم کی مدت کا بیان ہے تو یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی کلام کی مدت کو بیان کر دے۔ ایک مطلق حکم تھا نا کوئی بھی، اس کے بعد اس کی مدت کو ذکر کر دیا گیا،
تو یہ جب اس طرح ہے نسخ تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کے کلام کی مدت کو ذکر کر دے، اور رسولہ مدت کلام ربی ہی، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے کلام کی مدت کو ذکر کر دے، یہ بھی جائز ہے، کیونکہ صاحب وحی ہیں، ان پر بہت ساری چیزیں جیسے آپ نے پڑھا ہے وحی غیر مطلوع۔ وحی غیر مطلوع کا مطلب یہ ہے، دیکھیں وحی مطلوع جو ہے وہ قرآن مجید ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبریل امین نے جو کچھ بھی آ کر پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو پہنچایا، تو یہ وحی مطلوع ہے جس کی تلاوت نماز میں کی جاتی ہے، قرآن جو ہے ہمارا۔ اور وحی غیر مطلوبی ہے، وحی غیر مطلوبی ہوتا ہے اور پیغمبروں پر آتا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچڑے کو ذبح کرنے کا، اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا پہلے، تو وہ جو ہے وحی غیر مطلوع تھا، کسی کتاب میں اس کا ذکر نہیں ہے بلکہ خواب تھا وہ خواب تھا، وحی غیر مطلوع تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی وحی غیر مطلوع۔ فمثال نسخ الکتابی، پس مثال نسخ الکتابی کتاب اللہ کے نسخ ہونے کی، بالکتابی کتاب اللہ ہی کے ذریعے سے، کتاب کے ذریعے سے نسخ آیات العفو والصفح کے عفو و درگزر، صفح کی آیات کا منسوخ ہو جانا، بآیات القتال، قتال کی آیات کے ذریعے سے۔ یعنی پہلے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ آپ جو ہے کافروں سے یعنی کافروں کو رہنے دیجیے ابھی، ان کو جیسے اس آیت میں بھی ہے، قرآن مجید کی سورہ کافرون میں بھی ہے کہ لکم دینکم ولی دین، ٹھیک ہے، کہ تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو اس وقت تک قتال کی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھیں، تو جب اس وقت درگزر معاف کرنے کا حکم تھا، لیکن جب آیت قتال نازل ہو گئی تو اب ان سے جنگ اور قتال ہی کرنا ہے، تو جنگ اور قتال والی آیتوں نے پہلے والے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ جیسے کتاب کے حاشیے میں آپ کو یہ والی آیت مبارکہ مل جائے گی، اس میں کیا درج ہے دیکھیے، فاعفوا واصفحوا حتی یأتی اللہ بامرہ، انہیں معاف کر دو، درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہو جائے، تو اس جو ہے آیت مبارکہ میں ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کرنے کی ترغیب دی گئی ہے کافروں کے ساتھ۔ اور دوسری آیت جنہوں نے سورہ نساء کی آیتوں نے جس نے اس کو جو ہے اس کے حکم کو منسوخ کیا ہے وہ یہ ہے، وَاقْتُلُوهُمْ، اب ان سے قتال کرو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، تم جہاں انہیں پاؤ تم ان سے قتال کرو، جنگ و قتال کرو۔ تو اب ان آیتوں نے ان پہلی آیتوں کو منسوخ کر دیا ہے، اب وہ درگزر نہیں چلے گا، اب جنگ ہوگی، ٹھیک ہے، تو یہ حکم تبدیل ہو گئے۔ اس کے بعد دیکھیے وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالسُّنَّةِ قَوْلِهِ علیہ الصلاۃ والسلام، سنت کے ذریعے سے منسوخ ہو جانا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے ذریعے سے، انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں نے تمہیں منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے، فزوروها، پس اب تم انہیں کی زیارت کرو۔ تو یہاں پر کیا ہے، سنت سے نسخ ہوا، پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا تھا اور اس کے بعد اجازت فرما دی، تو اس کے ذریعے سے اس ماقبل کے حکم کو منسوخ کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ وَنَسْخُ السُّنَّةِ بِالْكِتَابِ، اور کتاب اللہ کے ذریعے سے سنت کا نسخ، کتاب اللہ کی کوئی آیت ہوگی اس کے ذریعے سے سنت کو منسوخ کریں گے، کہ ان التوجہ فی الصلاۃ، کہ نماز میں کعبے کی طرف رخ کرنا یا پھر قبلے کی طرف رخ کرنا، الی بیت المقدس، بیت المقدس کی طرف، فی وقت قدوم المدینتی، مدینے میں آنے کے وقت، کانا ثابتاً بالسنتی، تو یہ سنت سے ثابت تھا، بالاتفاق، اتفاقاً، ثم نسخ، پھر منسوخ کیا گیا، بقولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے قول سے، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو آپ ان کے جو ہے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ اب یہاں پر کیا بات ہے کہ جو ہے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا گیا تھا، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو وہاں پر بہت سارے یہودی تھے، تو یہودیوں کی تالیف قلب کے لیے ایک طرح سے حکم ہوا کہ اب جو ہے بیت المقدس کی طرف ان کا رخ کر دیا جائے، جو کہ سنت سے تھا، اس کا حکم قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، تو یہ سنت سے بات ہوئی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا، فولی وجہ کا، یعنی اپنے چہروں کو
جو ہے مسجد حرام کی طرف موڑ لیجئے۔ تو اب یہاں پر پہلے سنت تھی، سنت کے حکم کو منسوخ کیا ہے قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ نے، تو یہ سنت کا نسخ ہے کتاب اللہ کے ذریعے سے۔ اس کی مثال ہے ونسخ الکتاب بالسنتی، اور کتاب اللہ کا نسخ بالسنتی، سنت کے ذریعے سے۔ سنت بعد میں ہوگی، کتاب اللہ پہلے ہوگا، اور سنت کا حکم کتاب اللہ کے حکم کو منسوخ کر دے گا۔ مثل قوله تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے لا یحل لک النساء من بعد، آپ کے لیے حلال نہیں ہیں عورتیں من بعد، اس کے بعد آپ کے لیے مزید عورتیں حلال نہیں ہیں، ای بعد التسع، یعنی 9 کے بعد اب مزید عورتیں آپ کے لیے حلال نہیں ہیں۔ نسخ، یہ منسوخ ہوا ہے بما روت عائشہ رضی اللہ عنہ، جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت فرمایا ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اخبرہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی، بأن اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے اباح لہ، جائز قرار دیا ہے ان کے لیے، من النساء، عورتوں میں سے، ما شاء، جتنی چاہیں بیویاں ان کے لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے جائز قرار دی ہیں۔ وقیلہ، اور کہا گیا ہے، وہ منسوخ بالآیات التی قبلہا فی التلاوۃ، کہ یہ بات جو ہے منسوخ ہے اس آیت کے ذریعے سے جو اس سے پہلے تھی۔ اعنی، یعنی میری مراد، قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا قول، انا احللنا، بلا شبہ ہم نے، احللنا، حلال کر دیا ہے، لکا، آپ کے لیے، ازواجک اللاتی، آپ کی ان بیویوں کو، اتیتا اجورہن، جن کا آپ مہر ادا کر دیں۔ الآیہ، یہاں پر یہ بات ہے، یہاں پر ہم نے کس کی مثال پڑھی ہے کہ سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کا حکم منسوخ ہونا۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے اب ان عورتوں کے بعد نکاح کرنا، تو ان عورتوں سے مراد 9، یعنی 9 کے بعد کا نکاح آپ کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خبر دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جتنی چاہیں بیویوں کو حلال کر دیا ہے۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ والی آیت مبارکہ جو تھی کہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے ان کے بعد مزید نکاح کرنا، تو یہ آیت مبارکہ اس حدیث کی وجہ سے جو ہے منسوخ ہو گئی ہے۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ حدیث کی وجہ سے منسوخ نہیں ہوئی، بلکہ ایک اور آیت مبارکہ ہے جس کی وجہ سے یہ والا حکم منسوخ ہوا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے ان بیویوں کو حلال کر دیا ہے جن کے آپ مہر ادا کر دیں۔ فَإِنَّهُ صِيغَ لِلْمَنَّةِ بِإِحْلَالِ الْأَزْوَاجِ الْكَثِيرَةِ لَهُ، فَإِنَّهُ، پس یہ صیغہ لایا گیا ہے منتی، احسان بتانے کے لیے، بِإِحْلَالِ، حلال کرنے کے بارے میں، الازواج الکثیرۃ لہو، ازواج کثیرہ، یعنی بہت سی بیویوں کے جو ہے جائز ہونے کے بارے میں، ان کے احسان، جائز ہونے کے احسان کے بارے میں ہے یہ لائی گئی ہے۔ او قولہ تعالی، یا اللہ تعالیٰ کا قول، ترجی من تشاء منہن، آپ جس کو چاہیں ان میں سے علیحدہ رکھیں، وتوی الیک من تشاء، جس کو چاہے اپنے قریب رکھیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا اس آیت مبارکہ کے ذریعے سے، اس آیت مبارکہ کے حکم کو منسوخ کیا گیا ہے۔ بعض حضرات کا یہ قول ہے، وَهَكَذَا كُلُّ مَا أَوْرَدُوا فِي نَظِيرِ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ، اور کہا گیا ہے کہ وَهَكَذَا، اسی طرح، كُلُّ مَا أَوْرَدُوا، ہر وہ معاملہ، ما اوردو، جس میں پیش آیا ہے، فی نظیری، جو پیش کیا ہے اصحاب نے، فی نظیری نسخ الکتابی بالسنتی، سنت کے ذریعے سے کتاب اللہ کے منسوخ ہونے کے حوالے سے، فقد وجدنا، در حقیقت ہم نے اسے پایا ہے، فی ہی، اس میں، نسخ الکتابی بالکتابی، کتاب اللہ کا کتاب اللہ کے ذریعے سے نسخ، یعنی جتنے بھی معاملات جس میں کتاب اللہ کا نسخ بتایا گیا ہے کہ سنت کے ذریعے سے ہوا ہے، دراصل اس میں کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ ہی سے ہوا ہے، ہم نے یہی بات پائی ہے اس میں سے، بقطع النظر عن سنتی، سنت سے قطع نظر، علی ما حررت، جس کو میں نے بیان کر دیا ہے، فی تفسیر الاحمدی، تفسیر احمدی میں۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔